شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام رائے عامر حیات ہے، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج میں خصوصی طور پر دو چیزوں پہ بات کروں گا۔ ایک تو الیکشنز کے حوالے سے بات کروں گا کہ کس طرح سے 22 الیکشنز پاکستان کے اندر کروائے جا رہے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف، اس پہ، اور دوسرا جو بلوچ اسلام آباد کے اندر احتجاج کر رہے ہیں، ان پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، جو ان سے زیادتی کی جا رہی ہے، اس پہ بھی میں خصوصی طور پر آج بات کروں گا۔ مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں بھی ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، تو اس کا جواب میں ایک ہی دیتا ہوں۔ جب پاکستان تحریک انصاف ظلم اور زیادتی کرتا تھا تب میں پاکستان تحریک انصاف کا مخالف تھا، لیکن آج پاکستان تحریک انصاف مظلوم ہے۔ آج میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور بلوچ جو بلوچستان سے مائیں بہنیں اٹھ کر آئی ہیں، جو پوچھتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کہاں ہیں، جو پوچھتی ہیں ہمارے بھائی کہاں ہیں، ان کو جواب دینے کی بجائے ہم پولیس سے ٹارچر کروا رہے ہیں، ان کو جواب دینے کے بجائے ان پر تشدد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ کیا ریاست جو ہے وہ کسی کے ساتھ تشدد کرتی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، ایک آج تھوڑی سی اچھی خبر بھی ہے۔ آج جو کاغذات تھے، حماد اظہر کے بھی کاغذات جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اعجاز چودھری کے کاغذات جمع ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے کاغذات جو ہے وہ بھی ریٹرننگ آفیسر نے جمع کر لیے ہیں۔ وہ جمع کیے اس نے یا کروائے گئے، لیکن یہ بات اچھی ہے۔ لیکن اگر یہی جو کاغذات نامزدگی ہے، کوئی بھی شخص وہ اپنے کاغذات جمع کروانے جاتا ہے تو اس کو آئینی اور قانونی طور پر حق ہے۔ یہ حق ہم کس طرح سے چھین سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں چھیننا چاہیے۔ یہ بدماشی، یہ گنڈا گردی، یہ سٹیٹ کے اندر سٹیٹ قائم کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہ یہ اچھا کوئی جیسچر ہے، نہ یہ گڈ جیسچر ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو الیکشنز جو ہیں، یہ ہونے سے پہلے ہی لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے یہ صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے، یہ دھاندلی زدہ الیکشنز ہوں گے۔ اب دیکھیے، اگر ہم اپنی مرضی سے حکومت بنوا بھی لیں گے، زور زبردستی ہم نواز شریف کو لے بھی آئیں گے، تو اس کو چلنے کون دے گا؟ ان الیکشنز کو مانے گا کون؟ یہ 6 مہینے بعد، 1 سال بعد پھر سے پولیٹیکل پارٹی جو وہ شور ڈالنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ 22 الیکشن تھے۔ تو اس طرح کے الیکشنز کو کوئی نہیں مانے گا۔ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان ایک عام پاکستانی کو ہوگا۔ اس سے ہماری معیشت جو ہے وہ پہلے ہی تباہی کا شکار ہے، اس سے مزید تباہ ہو جائے گی۔ ہم پہلے ہی جو ہے 2 ٹکے کے نہیں رہے، ہم 1 ٹکے کے نہیں رہے۔ ہم آج بنگلہ دیش سے بہت پیچھے ہیں، ہم افغانستان سے پیچھے ہیں، ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے حالات جو ہے پاکستان کے اندر نہ پیدا کیے جائے۔ یہ طاقت کا استعمال، یہ زور زبردستی، یہ کس کو دکھانا ہے؟ اپنی عوام کو، اپنی عوام سے جنگ جیتنی ہے۔ یہ اس طرح نہیں چلتا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور اس زیادتی اور ظلم کے خلاف میں تو آواز اٹھاتا رہوں گا۔ دوسری طرف ناظرین، بلوچوں کی بات کرتے ہیں کہ جو بلوچستان سے خواتین اٹھ کے آئی ہیں، وہ کیا مانگتے ہیں؟ وہ یہی مانگتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر کسی نے دہشت گردی کی ہے، میں اس کے حق میں تو نہیں ہوں، اگر کوئی بلوچستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں ہیں تو ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اگر وہ یہاں کے شہری ہیں، اگر وہ کسی بھی دہشت گردی کے منصوبوں میں شامل ہے تو بتایا جائے کہ یہ منصوبوں میں شامل ہے۔ تو کسی بھی شخص کو اٹھا لینا، اٹھا کے اس کو غائب کر دینا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، اس کا ایک آئین پاکستان کا موجود ہے، آئین کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ گنڈا گردی نہیں کرنی چاہیے۔ اور الیکشنز جو ہے یہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ جو کاغذات جمع کروانے جاتا ہے، کسی کی جو کوئی خاتون جمع کروانے جاتی ہے، اس کو اس کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، اس کے کاغذات جو ہے وہ چھین لیے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو کاغذات چھین کر لے جاتے ہیں؟ یہ کون نامعلوم لوگ ہیں؟ یہ سب کو معلوم ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو اوچھے ہتکنڈے ہیں نا، یہ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ ریاست جو ہے نا، یہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ ریاست کو سارے لوگ جو ہے نا وہ کی طرح کے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، وہ کسی بھی نظریے سے ان کا تعلق ہو، لیکن ریاست سب کے حقوق کی علم بردار ہوتی ہے۔ ریاست جو ہے وہ اس کی سیفٹی کی علامت ہوتی ہے۔ ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ تو ماں جو ہے اس کو ستیلی ماں کی طرح سلوک کسی بھی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دی۔